تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات میں طاعت کی، توحید کی دعوت دی، گھر سے نکال دیے کوئی بات نہیں، باہر نکلے بت توڑ دیے، نتیجے میں آگ میں ڈال دیے گئے کوئی بات نہیں، وہاں سے نکلے ظالم بادشاہ کے قابو آئے، ان کی بیوی کو لے گیا، اللہ نے بچا لیا، وہاں سے کہا بیٹے کو چھوٹی عمر میں اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ دو، وہاں چھوڑ دیا، بڑا ہوا تو کہا اس کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگے بڑھے، اللہ کا گھر بنایا باپ بیٹے نے، اور دعائیں کی، یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ہماری اولاد سے ایک نبی مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہو، لوگوں کو پاک کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی، ان دعاؤں کے پیچھے ان کی بڑی بڑی قربانیاں اور رب کی محبت تھی، اللہ نے ایسی قبول کی کہ ان کی نسل سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ان کے ذریعے ان گنت اور لاتعداد لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان ابراہیم کان امتا قانتا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب علیہم ہوتے ہیں۔ کسی پر غضب کرنا، کسی سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت، بغض اور عناد یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات بہت ظلم پر مبنی ہے، آیات کے انکار یا تعویل پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قریبی دوست بنا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اگر لو کنت متخذا خلیلا، تم میں سے کسی کو اپنا قریبی دوست بنانا ہوتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، مگر وہ محبت کا درجہ وہ میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے، اور میرا رب میرا خلیل ہے اور میں اپنے رب کا خلیل ہوں۔ ایک اموی گورنر تھے خالد کسری کے نام سے، ان کے زمانے میں یہ بدعت پیدا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو عقل کی بنیاد پر رد کیا جائے۔ وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اللہ کلام نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ عقل۔ اللہ تعالیٰ جب نئی بات کرے گا تو نئی بات جو ہوتی ہے وہ تو مخلوق ہوتی ہے، ہر نئی چیز مخلوق ہوتی ہے۔ آپ نہیں تھے اور اب ہیں، آپ مخلوق ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا آپ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ رب جو ہے وہ نیا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو رب ہمیشہ سے ہے اور اس کی بات نئی ہو تو پھر خالق میں ایک مخلوق آ گئی نعوذ باللہ، لہذا رب بات نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ محبت کمزوری ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا پر تم آ گئے ہو، اب تمہاری بات میں نہیں رد کر سکتا۔ یا بیوی کی محبت میں کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، یا بچوں کی محبت میں کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کو روٹین میں وہ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ محبت کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے رب میں کمزوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی رب محبت نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ قاعدہ بنایا جائے کہ ہر نئی بات مخلوق ہوتی ہے، خالق میں مخلوق کہاں سے آ گئی؟ تو پھر اللہ خالق ہے اور ہر آن نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق ہونا اس کی صفت ہے، اور وہ نئی مخلوق پیدا کرتا رہتا ہے، ایسے ہی وہ بات کرتا رہتا ہے۔ تو خالق ہونا اس کا قدیم ہی رہے گا، اس کے کچھ اجزاء نئے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا بات کرنے کی صلاحیت رکھنا قدیم ہے، مگر بات نئی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے بات کی، پھر آدم علیہ السلام سے بات کی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نوح علیہ السلام سے بات کی یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ابراہیم علیہ السلام سے بات کی یا ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں بات کرتا رہا، تو بات وہ کر سکتا ہے۔ تو کہتے تھے نہ اللہ بات کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو خالد کسری عید کا خطبہ دیا گورنر صاحب نے، تو کہنے لگا ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، جاؤ عید ختم ہو گئی، جا کر اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرو، اور میں آج جعد بن درہم کو ذبح کروں گا۔ یہ جعد بن درہم وہ بدعتی تھا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار کرتا تھا اور اللہ کی کلام کا انکار کرتا تھا۔ فإني مضحٍ بجعد بن درہم فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراہیم خلیلا ولم يكلم موسیٰ تکلیما، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے رب کی بات کا بھی انکار کرتا ہے، ابراہیم سے رب کی اپنی دوستی کا بھی انکار کرتا ہے، اس لیے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ ممبر سے اترا اور اس نے جعد بن درہم کو ذبح کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اپنے مالک کی خوبیوں کا انکار کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ دوستوں کا دوست ہے، دشمنوں کا دشمن بھی ہے۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ جو سود سے باز نہیں آتا میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، میرا وہ دشمن ہے۔ تو اللہ کے دنیا میں دشمن بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور دوستی محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور محبت سے اگلا درجہ خلت کا ہے، محبت سے محبوب بنتا ہے، خلت سے خلیل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی قربانیوں کے بعد ایسا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے مار کے سر کرنے کے بعد، بہت بڑے بڑے امتحان پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، چند آرڈر دے کر آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ،
انہوں نے ان میں 100 کے 100 نمبر لیے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا میں آپ کو دنیا کا امام بنا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ امتا قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار، اور اپنی ذات میں انجمن اور امت. ولم یکن من المشرکین، شرک نہیں کرتے تھے. شاکرا لانعمہ، آزمائشوں پر بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. تو میرے بھائیوں، کسی کی اچھی دکان چل جائے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے، اس دکان کا راز کیا ہے پتہ تو کرو، اور نہیں تو اس کا کوئی ملازمی توڑ لو زیادہ تنخواہ پر، وہ آپ کو بتائے کہ اندر کی بات کیا ہے. اس کا کاروبار چڑھتا جا رہا ہے، ہم بھی وہی کریں جو یہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اس راز کا علم حاصل کرو جس وجہ سے اللہ نے ان کو خلیل بنایا، اور ہم بھی وہی کریں جو انہوں نے کیا، تاکہ ہمارا بھی ساتھ ان کے ساتھ ہو جائے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے تھے، کیا مطالبہ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اے نبی وہ کام بتا دے جو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، تو یہی مراد ہوتی ہے کہ کاروبار کیسا جا رہا ہے. کبھی کسی کی مراد یہ ہوئی ہے کہ تیری نمازیں کیسی جا رہی ہیں، تیرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، تیرا دین کیسا چل رہا ہے، کیا حال ہے، مطلب تیرا دین کیسا ہے؟ نہیں، کیا حال ہے سے مراد ہوتی تیرا کاروبار کیسا ہے یا تیری صحت کیسی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کہنا. وہ جو بھی کہہ دیں نہیں کہنا. روٹین میں انسان کے کان رب کا حکم سنتے ہیں یا آنکھ اللہ کا حکم پڑھتی ہے، تو وہ انڈیکیشن دل کو جاتا ہے. دل فیصلہ کرتا ہے کہ رب کی بات مانے یا نہ مانے. اذان ہوتی ہے، 97% لوگ اذان سن کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے رب کی بات نہیں ماننی. 3-4% لوگ ان کا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ نے بلایا تو اب جانا ہے. دل فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے خلیل اور حبیب اور نیک لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچ سے دل کو نکال دیتے ہیں. روٹین میں یہ ہاتھ دل کا ہاتھ ہے. دل چاہا تو ہاتھ اٹھا دیا، دل نہیں چاہا تو نہیں اٹھایا. دل چاہا تو قدم چلنا شروع ہوئے مسجد کی طرف، دل نہیں چاہا تو نہیں چلے. روٹین میں یہ اعضاء دل کے تابع اور اس کے تابع فرمان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. جب یہ ٹھیک ہو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اس کا نام دل ہے، اس کا حکم چلتا ہے پورے جسم پر.
لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بیچ سے دل کو نکال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، رب کا حکم ڈائریکٹ اعضاء پر چلتا ہے، دل فیصلہ نہیں کرتا، رب فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ جاری ساری ہو جاتا ہے۔ روٹین میں گورنر وزیر داخلہ کو کہتا ہے یا وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کو کہتا ہے فلاں علاقے میں یہ کام ہونا چاہیے، وہ متعلقہ تھانے کو بولتا ہے یا وہ آئی جی کو بولتا ہے، وہ ڈی آئی جی کو بولتا ہے، وہ نیچے متعلقہ تھانے تک ایس پی ڈی ایس پی، اور پھر وہ حکم جاتا ہے تو ایس ایچ او جا کر کے وہ کارروائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں اوپر والا بڑا ڈائریکٹ نیچے پولیس والوں کو کہہ رہا ہے اور جاؤ جا کر کے کام کر دو، اور وہ اوپر والے ذمہ دار کی ڈائریکٹ بات مان رہے ہیں، بیچ والوں کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ یہ ہے خلت کا مطلب، دوستی کا معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا بندہ جن جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے مجھے جو پسندیدہ ذرائع ہیں وہ فرض عبادات ہیں جو میں نے تم پر فرض کی ہیں۔ فرض عبادات کے ساتھ انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرض عبادات رب کے قرب کا سب سے اللہ کا محبوب ذریعہ ہے۔ اللہ بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قربت کے ذرائع سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کو جو زیادہ محبوب ذریعے ہیں وہ فرائض ہیں جو اللہ نے عائد کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو وسیلے اور ذریعے اور عبادات رب کو زیادہ پسند تھیں وہ اللہ نے فرض کر دیں۔ اگر اللہ فرض نہ کرتا تو ان نمازوں کا وہی حال ہوتا ہے جو ہماری تہجد کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب وسیلہ ہم سے چھوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رب کو زیادہ پسند تھیں وہ ہم پر فرض کی ہیں۔ اس پر بوجھ محسوس کرنے کی بجائے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو عبادات تجھے پسند تھیں وہ تو نے ہم پر فرض کر دی۔ اگر تو فرض نہ کرتا تو ہم سے وہ چھوٹ جاتی۔ اس لیے اذان ہو جائے دل پر کبھی بھی ملال نہ لایا کرو کہ ابھی نماز پڑھ کے آئے پھر اذان ہو گئی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے جو عبادات تجھے پسند تھیں تو نے ہم پر فرض کر دی۔ فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، فرضوں کے بعد جو تھوڑی کسر ہوتی ہے وہ نفلوں سے پوری ہو جاتی ہے اور بندہ میرے قریب تر ہو جاتا ہے۔ تمام دنیا میں یہی قاعدہ چلتا ہے۔ ٹیکسی لے لو، آپ کی گلی تک لے جائے گی، آگے جو تنگ گلی ہے وہاں آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ جہاز لے لو، ایئرپورٹ تک جائے گا، آگے آپ کو ٹیکسی لینی پڑے گی۔ بس پر بیٹھو، وہ لاری اڈے تک جائے گی، آگے آپ کو کوئی رکشہ لینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بڑے بڑے فاصلے ہیں وہ تو فرضی عبادات پورے کر کے میرے قریب کر دیتی ہیں، اور جو رہی سہی کسر ہوتی ہے وہ نفلی عبادات کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی حج عمرہ، اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ جس جج کے سامنے تمہیں مجرم بنا کر پیش کیا جائے، وہ جج آپ کا دوست ہو،
آپ سے محبت کرتا ہو۔ دنیا والے جج اگر آپ سے محبت کرتے ہیں اور امانت دار ہیں، آپ کے دوست ہیں اور امانت دار ہیں، تو آپ کو ناجائز فیور نہیں دیں گے۔ دوستی ہو سکتا ہے فائدہ نہ دے، مگر ہم اس جج کے سامنے پیش ہوں گے جو عادل بھی ہے، امانت والا بھی ہے اور محبت والا بھی ہے، اور جو بھی کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کا جج دوست ہے، آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، اگلی اوپر والی عدالت میں وہ چیلنج ہو جائے گا، مگر وہ سب سے اوپر والی عدالت ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ 100% مجرم کو پکڑ کر کے جہنم سے نکال دے، کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسے مالک سے دوستی لگنے جا رہی ہے جو مالک یوم الدین ہے، اور وہ تیرے حق میں ناجائز فیصلہ کر دے تو بھی جائز ہی ہوتا ہے۔ تو مجرم ہو، تجھے چھوڑ دے تب بھی اس کے لیے جائز ہی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی ساری کائنات میں اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے۔ اس کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتی احبہ، جب وہ فرائض پورے کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کچھ دیکھتا نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر کہیں جاتا نہیں، میری مرضی کے خلاف کچھ سنتا نہیں، اس کی ہر چیز میرے تھرو ہوتی ہے۔ اور پھر صوفیوں کے عقیدے کے مطابق وہ ایک نہیں ہو جاتے، اکو مکو ہو گئے بھائی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، وحدت الوجود نہیں۔ رب رب ہی رہتا ہے، مخلوق مخلوق ہی رہتی ہے۔ فرمایا لَإِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ میرا بندہ اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ پناہ طلب کرنے والا کمزور ناتواں انسان ہی رہتا ہے، اور پناہ دینے والا رب بھی رہتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ مانگنے والا مانگنے والا بندہ ہی رہتا ہے، اور دینے والا رب ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا رب ذوالجلال نے کہ میں کسی کام کو کرتے وقت ہیزیٹیٹ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ لِشَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، جو میں نے کام کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہوں، کبھی کروں نہ کروں یہ کیفیت نہیں آتی۔ مگر اس مومن کی جب جان نکلتی ہے تو میرا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی بھول بھولیوں اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائے، میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں۔ مگر بندہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا چھوڑ کر جائے، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ میں نہیں چاہتا۔ ہماری چاہتے ایک ہو چکی ہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مرنا نہیں چاہتا تو میں بھی پھر اس کو اس حساب سے اس کی چاہت کا احترام کرتا ہوں، اور میری ذاتی چاہت یہ ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، تو یہ ایک ہیزیٹیشن کی شکل بنتی ہے۔ میں کسی کام میں ایسا نہیں ہوتا سوائے اس کام میں جب اس کی روح نکلتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی ہے جج مالک یوم الدین۔ کوئی سول کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی سیشن، کوئی اوپر والا سپریم اور کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی سپریم ہے۔ اور یہ جج پسند نہیں، اس پر اعتراض لگا دو اور جج بدل لو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا، اس کے سامنے ہی جانا پڑے گا۔ فرمایا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے سب کو گن گن کر رکھا ہوا ہے، اور وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
ہر شخص اس کے سامنے اکیلا پیش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ، ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا، بندہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ رب ذوالجلال کی محبت کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہوگا تو پھر دوست دوست کو ذلیل نہیں کرتے۔ یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اس کا حساب کتاب آئے گا ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی، یہ مولوی صاحب بڑی باتیں کرتا تھا، دیکھو اس کے کیا کچے چھٹے نکل رہے ہیں، کیا کیا کرتا رہا ہے یہ۔ لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا پردہ لگا دو، میں نے اپنے بندے کا حساب لینا۔ یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، اللہ پردہ لگوا دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھتی ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا، اگر حساب ہوا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ تو فرمایا ذَلِكَ الْعَرْضُ یا عائشہ، عائشہ یہ تو اللہ ٹوٹل پورا کرے گا، جس طرح کہتے ہیں نا گنتی پوری کرنا یا بہانہ پورا کرنا ہے۔ آپ کا اگر کوئی پاسپورٹ آفس میں یا شناختی کارڈ آفس میں دوست ہو تو وہ کہتے ہیں جی بیٹھیں چائے پئیں، پھر اتنی دیر میں کارروائی کروا دیتے ہیں، اور جو جس کا دوست نہ ہو وہ بیچارہ دھوپ میں لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ پروسیس تو دونوں کا ہی ہوتا ہے مگر انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کیا تھا، اچھا یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ بندہ بڑا پریشان ہے کہ نہ جانے کس جرم پر اللہ یہ پوچھ لے کہ تو نے کیوں کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ لے گا تو اس کا تو جواب ہے ہی نہیں۔ من نوکش الحساب عذب، جس کو کیوں کا سوال ہو گیا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، آج ساری کائنات دیکھ رہی تھی، آج بھی پردہ ڈال دیا اور میں تجھے معاف بھی کر دیا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ لوگ نہ جانے کہاں رہتے ہیں، کتوں کی طرح سونگتے پھرتے ہیں، کسی کی کمزوری مل جائے میں اس کو اخبار کی زینت بنا دوں، میں اس پر ویلاگ کر دوں، کسی کی کمزوری مل جائے میں اس کو بریکنگ نیوز بنا دوں۔ چسکے لے لے کر لوگوں کی بدکاری کے قصے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن۔ اور من اتبع عورت اخیہ یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کے عیب کی پیروی کرتا ہے، ٹو لگاتا ہے، اس کا عیب مجھے پتہ چلے میں نشر کروں، فرمایا اللہ اس کو ایسے جرم میں بھی ذلیل کر دے گا جو اس نے چار دیواری میں کیا تھا اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اللہ اس کا پردہ چاک کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مومن سے دوستی ہے، تو اس پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تجھ پہ پردہ ڈالتا ہے، تو نے اللہ پہ پردہ نہیں ڈالا، اس کے بندے پہ پردہ ڈالا ہے۔
اللہ نے تجھ پہ پردہ ڈالا ہے، تو نے اللہ کے بندے کو ذلیل کیا ہے، اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو دنیا میں مسلمان کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ آخرت میں اس کی تکلیف رفع کرے گا۔ اللہ اکبر، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تو بھائی کے تعاون میں رہتا ہے رب ذوالجلال تیرے تعاون میں رہتا ہے، اس سے بڑی اس کی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جو تو خیر مسلمان کے ساتھ کرتا ہے اس کا جواب تیرا رب دیتا ہے، اور جو تو شر مسلمان کے ساتھ کرتا ہے اس کا جواب بھی تیرا رب دیتا ہے۔ کتنی محبت ہے اس کو اپنے بندے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا واحدہ، ان میں سے ایک رحمت اور شفقت اللہ نے بندوں کو دی ہے، مخلوق کو دی ہے، جس کی وجہ سے جانور بچے کو دودھ پلانے کے لیے چوتھی ٹانگ اٹھا دیتا ہے تاکہ اس کو سہولت ہو جائے، اور قیامت والے دن اللہ وہ شفقت اور رحمت بھی واپس لے کر پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ابراہیم علیہ السلام کا تمغہ ہے، ان کی خلت، اور یہ سب کو مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ دل کی نہ مانو، دل کے رب کی مانو، دل کے رب کی مانو، دل کو رب کے برابر نہ بناؤ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنے دل کو رب کا شریک بنا لیا؟ طاعت رب کی کرنی تھی، بات دل کی مانتا ہے، میری مرضی، میرا جسم ہے جی، میں جو چاہوں کروں جی، یہ مسلمان بات نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اللہ کا فرمان ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت میں خود مولوی اور پیر رہا ہوں، میں خود عیسائیوں کا عالم رہا ہوں، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے کبھی ایسے کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کوئی چیز حرام کر دے، مولوی اور پیر حلال کر دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا ان کی۔ کہا اللہ تعالیٰ کوئی چیز حرام کر دے، یہ حلال کر دیں، یہ حلال کر دیں، اللہ حرام کر دے، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا اپنے علماء اور پیروں کی، راہبوں کی بات مانتے تھے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا یہ تمہارا ان کی عبادت کرنا تھا۔ جو انڈیا کے اداکاروں جیسے بال بنواتا ہے، جو ان جیسے لباس پہنتا ہے، ان کے کلچر میں رس بس جاتا ہے، اس کا انگ انگ بول بول کر بتاتا ہے کہ اس کی محبت کن کے ساتھ ہے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ عقل، شکل، چہرہ مہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر مولویوں اور پیروں کی بات ماننا اس کی عبادت تھا تو اللہ کے مقابلے میں اپنے دل کی بات ماننا اس کی عبادت ہے۔ معلوم نہیں ہمارے کتنے معبود ہیں، کوئی بیوی کے تیور پہ قربان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتا ہے، کوئی اپنے باس کی بات مانتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے۔ بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں، او جی ادھر سے یونیورسٹی کی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر سے عصر کی اذان ہوتی ہے اور وہاں سے واپس چلوں تو گاڑی تیار ہوتی ہے، گھر پہنچوں تو مغرب ہو جاتی ہے، تو بتائیں پھر عصر کا کوئی اس کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ بتائیں، اس کو کوئی مینج کرنے کا طریقہ بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ نماز کیا ہے؟ بولے فرض ہے، تو میں کہوں تیرا پیریڈ کیا ہے؟ کس کا مقابلہ کرتے ہو؟ کس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ہم بھی رب کی محبت حاصل کریں، ججمنٹ کے دن اللہ ہمیں پہچان کر کے ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ اور کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، بولے جی کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، ابھی پریشان ہے کہ میں نے تو اس سے زیادہ بڑے بڑے پاپ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جا، تو توبہ کرتا رہا تھا اور بہت توبہ کرتا رہا تھا، اس کی توبہ بڑی ہو گئی، جرم چھوٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے بدلے ان کے جرموں کو، گناہوں کے ڈھیروں کو نیکیوں کے ڈھیر بنا دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرتا ہے، عقیدہ ٹھیک کرتا ہے، اعمال نیک کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا۔ یہ سب اس کی محبت ہے۔ اگر وہ انصاف کرے تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ لو ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ باریک چھنی سے گزارے، باریک باریک حساب کرے، تو پوری زمین میں کوئی ذات، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی مخلوق بچ نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، محبتیں دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات میں طاعت کی، توحید کی دعوت دی، گھر سے نکال دیے، کوئی بات نہیں، باہر نکلے، بت توڑ دیے، نتیجے میں آگ میں ڈال دیے گئے، کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے نکلے، ظالم بادشاہ کے قابو آئے، ان کی بیوی کو لے گیا، اللہ نے بچا لیا۔ وہاں سے کہا بیٹے کو چھوٹی عمر میں اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ دو، وہاں چھوڑ دیا۔ بڑا ہوا تو کہا اس کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے بڑھے، اللہ کا گھر بنایا باپ بیٹے نے، اور دعائیں کیں، یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ہماری اولاد سے ایک نبی مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہو، لوگوں کو پاک کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کیں، ان دعاؤں کے پیچھے ان کی بڑی بڑی قربانیاں اور رب کی محبت تھی، اللہ نے ایسی قبول کی کہ ان کی نسل سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ان کے ذریعے ان گنت اور لاتعداد لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ ان کی ذاتی دعوت سے کوئی بہت زیادہ مسلمان نہیں ہوئے، مگر ان کی قربانیوں اور اس کی بیس پہ جو دعا کی، اس کی بنیاد پر بہت دنیا مسلمان ہوئی، جہنم سے بچ گئی۔ یہ ایک پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کہ کمال قسم کی طاعت کر کے رب کی محبت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دل کی نہیں، اپنے رب کی بات ماننے کی توفیق دے، اور اپنی محبت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں بھی ان اپنے پیاروں کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔